8ویں پارے کی تلاوت ہم اور آپ نے سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی کتاب اللہ کی طرف مختلف انداز سے متوجہ فرما رہے ہیں۔ فرمائے اتباع کتاب اللہ لباس تقوی کا ذریعہ ہے، جو لباس جسمانی سے بہت بہتر ہے۔ اگر تم لباس تقوی سے محروم رہے تو ملعونین میں شامل کر دیے جاؤ گے۔ یقیناً تقوی کا لباس، اس سے مراد اللہ تعالی احکامات الہیہ کا نفاذ ہے اپنے جسم پہ یا باہر کی زندگی میں۔ لباس تقوی سے مراد احکام الہی کو اپنانا ہے۔ جو احکام الہی کو ترک کر دے گا وہ لباس تقوی سے نکل جائے گا۔ فرمایا لباس تقوی جو لباس جسمانی ہے، یہ انسان کے ظاہر عیبوں کو چھپاتا ہے، جبکہ لباس تقوی انسان کے باطن عیبوں کو چھپاتا نہیں بلکہ مٹا دیتا۔ اور اسی طرح لباس جسمانی یہ غیر موافق موسمی حالات سے بچاتا ہے، گرمی سردی کے اعتبار سے، جبکہ لباس تقوی یہ غیر شرعی اعمال سے بچا لیتا ہے، انسان گناہوں سے محفوظ رہتا۔ اور اسی طرح جو جسمانی لباس ہے یہ مخلوق کے نظروں میں باوقار بناتا ہے، اور تقوی کا لباس اسے خالق کے سامنے باوقار بنا دیتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کہتے ہیں میرے نزدیک عزت مند شخص وہ متقی اور پرہیزگار۔ اور اگر دیکھا جائے موت کے وقت جسمانی لباس اتار لیا جاتا ہے، جبکہ تقوی کے لباس اس کے ساتھ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اتباع کتاب اللہ یہ لباس تقوی کا ذریعہ ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ یہ لباس ہم اپنا لیں، قرآن سے جڑ جائیں۔ آج ہم قرآن سے جڑے ہوئے ہیں لیکن اپنے اغراض کی بنیاد پہ، اپنے مزاج کے مطابق۔ آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں ہم نے اگر قرآن اٹھایا یا چور کا نام معلوم کرنے کے لیے، یا فال نکالنے کے لیے، یا قسمیں کھانے کے لیے، یا لوٹے پہ پھرانے کے لیے، یا مردے کو ہوا دینے کے لیے، یا بیٹی کو رخصت کرتے اس کے سر کو اوپر لے کے کھڑا ہونے کے لیے، یا قرآن اٹھایا ہے تو بیٹے کا نام رکھنے کے لیے۔ قرآن زبان حال سے کہتا ہے میں ناموں والی کتاب نہیں ہوں، وہ تو اردو میں چھپی بات مارکیٹ میں بکتی ہے۔ میں کردار کا درس دیتی ہوں، کردار کا پیغام دیتی ہوں، لباس تقوی کی طرف متوجہ کرتی ہوں۔ تو قرآن کے ساتھ عملی طور پہ جڑ جانا یہ تقوی کا ذریعہ ہے، اور یہی تقوی مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت کے ناکامیوں سے بچا سکتا ہے۔ اور دوسرا انداز اللہ تعالیٰ نے دعوت الی الکتاب کے لیے یہ اختیار کیا۔ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ان کی اقوام اور قوموں کے ہلاکت کا تذکرہ کیا۔ اس کے ضمن میں قرآن کی طرف دعوت دی کہ ان کی قومیں تباہ ہوئیں جب انہوں نے انہیں دعوت دی، اللہ کا پیغام دیا تو انہوں نے کہا تم تو پاگل ہو، نعوذ باللہ، احمق ہو۔ کہیں سرداروں نے مخالفت کی، کہیں عوام نے مخالفت کی، ہر ایک نے الزام تراشیاں کی، ہر نبی کو اپنی صفائی دینی پڑی کہ میں کم عقل نہیں ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ ہاں ایک میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو ان پہ اعتراضات اٹھے تو خود خدا بول پڑا تھا۔ تو فرمایا جیسے کہ ان انبیاء کے قوموں نے
ان کے پیغام سے انکار کیا تو وہ ہلاکت کے شکار ہوئے، اگر تم بھی قرآن سے انکار کرو گے تو ہلاکت کے شکار ہو جاؤ گے۔ اب ہم اور آپ دیکھیں، آئے کہیں میں اور آپ تو انہی آیات کا مصداق نہیں بن رہے ہیں؟ اگر ہم غور کریں تو یہی لگتا ہے کہ آج ہم اور آپ بھی انہی آیات کے مصداق بن چکے ہیں۔ ہم نے عملی طور پہ قرآن سے اعراض کر لیا۔ ہمارے کاروبار میں قرآن نہیں ہے، ہماری زندگی میں نہیں ہے، ہمارے معاملات میں نہیں ہے، ہمارے الماریوں میں پڑا ہے۔ تو آج حقیقت یہ کہ ہم اور آپ بھی قرآن سے عملی طور پہ اعراض کر چکے ہیں۔ خطرہ ہے اس بات کے کہیں ہم اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب کے مستحق نہ بن جائیں۔ اس سے پہلے کہ قرآن کے ان الفاظ کو اٹھا لیا جائے، ہم اس قرآن کو اپنا لیں۔ تلاوت کے علاوہ اس کے پیغام کو سمجھے، اسے اپنے عملی زندگی میں لے کے آئیں۔ آج کا مسلمان کہتا ہے جی مجھے تو قرآن کی طاقت کا پتہ نہیں چلتا، قرآن کی برکتوں کا پتہ نہیں چلتا۔ آپ اگر پسٹل کی گولی ہاتھ میں لے کے شکار کو ماریں گے، اسے لگ بھی جائے گی تو خراش بھی نہیں آئے گی۔ پسٹل میں رکھ کے فائر کریں گے، شکار سے آر پار ہو جائے گی۔ قرآن میں نے الماریوں میں رکھا ہوا اور میں کہتا ہوں مجھے طاقت اور برکت کا نہیں پتہ۔ نئے کاروبار چلاتا ہوں، دکان دفتر بناتا ہوں تو قرآن بھی لا کے ایک طرف رکھ دیتا ہوں برکت کے لیے، پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر قرآن کی طاقت دیکھنے اسے اپنے کاروبار میں لا کے دیکھو نا، اپنے معاملات میں لا کے دیکھو، اپنی زندگی میں لا کے دیکھو، پھر پتہ چلے گا قرآن کی طاقت کتنی ہے اور اس کی برکت کتنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت الی الکتاب دے رہا ہے، ان قوموں کی ہلاکت کا ذکر کر کے، وہ ہلاک ہوئے وقت کے نبی کے پیغام کے انکار سے۔ تم بھی اگر قرآن سے انکار کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے ساتھ عملی تعلق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ سننے سنانے کو قبول فرما، کمی کوتاہی کو معاف فرما۔ اللہ قرآن مجید اور روزے کی شفاعت نصیب فرما، رمضان مبارک کی برکات عطا فرما۔ اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال کے پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔